اور اخلاقیات کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے لوگوں کے اخلاق سنوارنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ دین اسلام تین چیزیں ہیں۔ پہلی ہے ایمانیات، دوسری بات ہے عبادات، تیسری بات ہے اخلاقیات۔ اور دین اسلام نے، قرآن مجید نے، احادیث مبارکہ میں جس طرح سے اخلاق بہتر کرنے پر زور دیا ہے، اور ایک واقعہ ہے کہ جس طرح سے ہمسایوں کے حقوق کی بات کی ہے قرآن مجید نے، صحابہ کرام کا یہ ارشاد تھا کہ ہمیں یہ شک ہوا کہ کہیں وراثت میں ہمسائے کو شامل نہ کر دیا جائے۔ یہ اس حد تک یہ بات ہے، اور اس بات کو اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ان کے اپنے روزمرہ کے معاملات کہ ایک شخص کے ساتھ ایک گھوڑے کا سودا طے ہوا اور اس کے ساتھ یہ بات ہوئی کہ انتظار کرو، یہ معاملات جو ہیں اسی طرح سے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا پہلا سفر مبارک ہے حضرت ابو طالب کے ساتھ، کہ اس میں جب شام کی حدود میں پہنچے ہیں تو ایک راہب اپنی خانقاہ سے نکل کر آیا۔ وہ خانقاہ، خالی جگہ وہ ابھی تک موجود ہے۔ الحمدللہ مجھے اتفاق ہوا، میں نے جانے کا، دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور اس راہب نے مسافروں سے یا جو سامان تجارت لے کر جا رہے تھے ان سے آ کے یہ بات پوچھی کہ تم میں اللہ کا رسول کون ہے؟ جب سب نے نہ کی تو دیکھتے دیکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ یہ بچہ کس کے ساتھ ہے، واپس لے کر آئے گے کہ اس نے کہا کہ انہیں واپس لے جاؤ۔ حضرت ابو طالب واپس لے آئے حفاظت کے لیے، اور اس کے ساتھ یہ شے دیکھی جائے کہ اس سفر میں جس طرح سے آپ نے عمل کیا، جس طرح سے گئے، اس کے بعد جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنے سامان تجارت کے ساتھ بھیجا اور اپنا ایک ملازم بھی ساتھ کیا، اور جو رپورٹ اس نے آ کر دی، یہ اخلاقیات کے حوالے سے میں گزارش کر رہا ہوں، تو اس موقع پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں ملیکۃ العرب کہا جاتا تھا اور جن کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ اس دور میں 80,000 اونٹ ان کے مال تجارت لے کر عرب کے مختلف علاقوں میں جاتے تھے۔ 80,000 اونٹ اس دور کے، آج کے یہ اندازہ کر لیں کہ یہ 80,000 کنٹینر بیک ایک وقت میں، لیکن انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا انداز اور طریقہ دیکھا، تجارت کا طریقہ دیکھا، معاملات کا طریقہ دیکھا، تو اس نے پھر ایک شادی کے لیے پیغام دیا۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ایک موقع پر جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ فلاں نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اس کے ساتھ گئے، لڑائی کی، جھگڑا کیا، اور جو وہ تھی کمان، وہ اس شخص کے سر پر مار کر توڑ دی، اتنی ماری کہ توڑ ٹوٹ گئی وہ،
آئے واپس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ تو اس وقت بھی یہ بات کہ اے میرے چچا، اگر آپ مجھے یہ کہتے کہ میں مسلمان ہو گیا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی بنسبت اس بات کے کہ آپ نے میرا بدلہ لے لیا۔ اسی شے کو کہ اگر فتح مکہ کا موقع دیکھا جائے کہ جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، تو سب نے بیک وقت یہ جواب دیا کہ آپ ایک اچھے بھتیجے، اچھے بھائی کے بیٹے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ درگزر فرمائیں گے۔ اور آپ نے درگزر فرمایا کہ وہی شہر مکہ جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو نکلنا پڑا مجبوری کے عالم میں، مجبوری کی کیفیت میں، کہ وہاں جب شہر میں داخل ہوئے تو جو سب سے بڑا دشمن خاندان تھا اس کے گھر کو بھی جائے قرار، جائے امن قرار دے دیا۔ کیا کوئی یہ توقع کرتا ہے کہ ایک ایسا دشمن کہ جو ہر معاملے میں دشمنی میں آگے ہو، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو 3 جنگیں لڑنا پڑیں اور تینوں جنگوں میں وہ کفار کا سردار رہا، لیکن جب فتح مکہ کا ہوا اور یہ بات کہی گئی کہ کون کون سی جگہ، تو ارشاد فرمایا کہ جو فلاں گھر فلاں گھر فلاں گھر خانہ کعبہ میں جو اپنی تلوار میان میں رکھ لے گا اس کے لیے امان ہے۔ جنگوں کی حالت میں یہ رواداری اور اخوت محبت کی بات کہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ راستہ خراب مت کرنا، فصل برباد بلا وجہ نہ کرنا، درختوں کو بغیر وجہ کے نہ کاٹنا، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں سے تعرض نہ کرنا، ان پر ہاتھ نہ اٹھانا، انہیں قتل نہ کرنا۔ کیا اس سے بہتر کسی کے لیے ہمدردی، کسی کے لیے رواداری، کسی کے لیے محبت کا ایک انداز کہہ لیجئے کہ کسی جگہ ملتی ہے یہ بات؟ اور اس کو اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں، کیا ہم میں اتنی برداشت ہے، اتنی سوچ ہے، اتنی ہمبلنس ہے، اتنی سافٹنس ہے کہ ہمیں کسی نے غلطی سے ہی ایک گالی دے دی تو جب تک اس کا سر نہیں پھاڑ لیں گے ہمیں چین نہیں آئے گا؟ کیا یہ بات اسی طرح ہے یا نہیں؟ کیا ہم برداشت میں، کیا ہم رواداری میں کہ کسی عزیز کا، کسی جگہ کو بات اس طرح کی ہو گئی جو بری لگی اور شاید اس کو احساس بھی نہ ہو کہ اس سے کوئی غلط بات ہو گئی ہے، بے خیالی میں، بے دھیانی میں اس سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو، کیا جب تک بدلہ چکا نہ دیا جائے کیا ہمیں چین آتا ہے؟ کیا دین کی تعلیمات، میں نے کل بھی ایک بات گزارش کی تھی کہ ایک ہندو، اس کا واقعہ بتایا تھا کہ اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے، مسلمان اچھے نہیں ہیں، اور مسلمان اچھے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو تو مانتے ہیں، لیکن نہ اللہ کی مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کی مانتے ہیں۔ جہاں کہیں ایسا معاملہ درپیش ہوتا ہے تو ہماری ساری تعلیمات، ہمارا ساری تربیت، ہمارا سارا کچھ جاننا بوجھنا وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور اپنی انا، اپنی ایگو، اپنی ذات آگے آ جاتی ہے کہ ہاں اس نے مجھے یہ بات کیوں کہی، اس نے میرے بارے میں یہ لفظ کیوں کہا،
اس نے میرے بارے میں یہ فکرہ کیوں کہا؟